نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو علی وجتہدوا فی الدعاء وقولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر درود پاک بھیجو اور دعا میں خوب کوشش کرو اور کہو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک میں ہمیں درود پاک پڑھنے کا بھی حکم ملا اور دعا میں خوب کوشش کرنے کا بھی حکم ملا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا اور درود میں بڑا کمال کا کنیکشن ہے، بہت خوبصورت امتزاج ہے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سبحان اللہ، دعا کیا چیز ہے؟ آپ سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو دعا تو اللہ سے گفتگو کرنے کا طریقہ ہے۔ دنیا کے کسی مشہور آدمی سے بات کرنی ہو، کسی بڑے آدمی سے رابطہ کرنا ہو، کتنا مشکل ہے، بیزی ہے، ٹائم نہیں ہے، اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا۔ جتنا بڑا اس کا نام، جتنا مصروف، جتنا مشہور، اتنا رابطہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ مگر جس نے ساری دنیا بنائی ہے، احکم الحاکمین ہے، اس سے بات کرنی ہو، اس سے کانٹیکٹ کرنا ہو، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے۔ اچھا، دنیا کے بڑے آدمی سے بات کرنا ہو تو ٹائم لمٹ بھی ہوتی ہے، بھائی 5 منٹ موقع ملے گا، بڑی مشکل سے 2 منٹ ملیں گے بس۔ اور جس نے کائنات بنائی ہے، جو سب کا مالک ہے، کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، جتنی بات کرنی ہے کرو۔ اچھا، پھر کسی ایسے بندے سے بات کرنی ہو جو ہماری زبان نہ سمجھتا ہو، تو پھر بیچ میں ایک ترجمہ کرنے والا بھی ہوتا ہے، مترجم، ٹرانسلیٹر۔ مگر میرے مالک سے بات کرنی ہو تو ٹرانسلیٹر بھی ریکوائرڈ نہیں ہے۔ آپ کی زبان سندھی ہے، اردو ہے، میمنی ہے، پنجابی ہے، عربی بولے، انگریزی بولے، جو زبان جانتا ہے، بلکہ مزے کی بات ہے بولنا ہی نہیں جانتا ہے۔ بغیر بولنے والے بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو ہم گونگا کہتے ہیں۔ ارے وہ رب ہے جو دل کی آواز بھی سن لیتا ہے، ہر بولی جانتا ہے، اور جتنی بات کرنی ہے اس سے کرو نا۔ لیکن افسوس یہ ہے بڑے آدمی سے ٹائم لینے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، اور جس احکم الحاکمین کے دربار سے سارے مسئلے حل ہونے اس سے بات ہی نہیں کرتے۔ تو سبحان اللہ، دعا میں کوشش کرنی ہے، اور پھر درود پاک دعا کے ساتھ شامل کر لیا کریں۔ اول آخر درود پاک اگر دعا میں ہو جائے نا تو یہ دعا کی قبولیت کی بھی یوں سمجھیے کہ صورت بن جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں دعا آسمان و زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے، معلق رہتی ہے، جب درود پاک پڑھا جائے تو اوپر کو پرواز کر جاتی ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ دعا کی مثال ایک پرندے جیسی ہے، اور اس پرندے کا سب سے اچھا مضبوط جو پر ہے نا، وہ پر درود پاک ہے۔ اسی کے ذریعے یہ دعا پرواز کرتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے۔ تو جس دعا میں درود نہ پڑھا جائے کوشش کیا کریں۔ آپ دیکھیں علماء کرام جب بھی دعا کراتے ہیں، امام صاحبان دعا کراتے ہیں، اجتماع میں دعا ہوتی ہے تو اس کے شروع میں بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور آخر میں بھی درود پاک پڑھ کر گویا دعا کے ارد گرد درود پاک کی برکتیں ہوں گی۔ تو درود تو مقبول ہے، اول مقبول، آخر مقبول، تو درمیان بھی اللہ کی رحمت سے مقبول ہو جائے گا، دعا قبول ہو جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے آج رات جو ہے بالخصوص یہ جو دعوت اسلامی کا ویکلی اجتماع ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جمعرات کی جو رات ہے، روایتوں میں آتا ہے، ایک جملہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جمعرات بھری مراد، سنا ہے نا؟ لیکن یہ روایتوں میں بھی مضمون ملتا ہے کہ جمعرات کی رات جو دعا مانگی جائے وہ دعا رد نہیں کی جاتی، وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے، مراد بھر دی جاتی ہے۔ یہ بھری مراد ہے جمعرات۔ تو سبحان اللہ، اب اکیلے کیسے دعا مانگتے؟ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے اس ماحول کو۔ ہر جمعرات پوری دنیا میں اجتماع ہوتا ہے، بس پابندی سے اجتماع میں آ جایا کریں۔ ہزاروں لوگ مل کر دعا کریں گے، پہلے بیان سنیں گے، پھر ذکر ہوگا، اور اس کے بعد جب ہاتھ اٹھیں گے تو پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ پابندی سے اجتماع میں بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ
بآواز بلند درود پاک پڑھنے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی